السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ وذ سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، کیسی ہیں آپ؟ میر صاحب میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. آدھے روزے گزر گئے. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ 17 رمضان ہے آج. بالکل آپ نے ٹھیک 17 رمضان یوم بدر ہے. بالکل صحیح. اور یوم بدر صرف ایک جنگ کا نام نہیں ہے، کوئی پہلا مارکا نہیں ہے صرف. یہ وہ جس نے فیصلہ کر دیا تھا، اور ایک جیسے کہتے ہیں نا سمبل، علامت کے طور پر ہماری تاریخ میں زندہ ہے. اس لیے ہمارے ہاں بھی مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، یعنی بدر کا یہ واقعہ. اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی. مولانا ظفر علی خان. تو مارکہ بدر جو ہے یہ ہماری تاریخ کا گویا ایک نقطۂ آغاز تھا. وہ لوگ جنہوں نے اس میں شرکت کی تھی، جن کو بدری صحابی کہتے ہیں، ان کا ایک خاص مقام گنا جاتا ہے 313 افراد کا. اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ یوم وصال بھی ہے، وفات بھی ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ کا بھی اسی رمضان میں آتا ہے، 10 کو وہ آیا تھا. شاہت علی بھی 21 کو ہے. اور بہت سے واقعات اس دنوں میں ہیں. 10 کو تو ہم اپنی حوالے سے بھی یوم باب السلام بھی منایا کرتے تھے. یعنی یوم باب السلام کا مطلب تھا کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، اور ہماری تعویل کے مطابق، تشریح کے مطابق گویا پاکستان کی ابتدا ہوئی تھی. تو بہت دن ہیں رمضان کے اس مہینے میں. ليلۃ القدر کی رات کہتے ہیں. بالکل صحیح بات. میرا خیال آج 23 جون ہے. اس کے حوالے سے 2-3 خبریں ہوں گی، وہ بعد میں بیان کروں. جی بالکل یقین، ہم اس کو بھی شامل کریں گے. اور اگر ہم مزید سیگمنٹس کی طرف، بلکہ پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، آج کی ٹاپ سٹوری جیسے کہ سب سے بڑی خبر تو وہی ہے امجد صابری. جی بالکل. قوال بھی ساتھ ہم کہتے ہیں. یہ بڑا ایک معتبر مقدس لفظ ہوا کرتا تھا. آج کل ہم لوگوں نے اس کو اور معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. جی. اس کی شہادت ہے اور ٹارگٹ کلنگ ہے. 10 نمبر لیاقت آباد کہا جاتا ہے جہاں کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ میرا دیکھا ہوا علاقہ نہیں میں کہتا، بلکہ میں جہاں سینکڑوں بار گزرا ہوں گا، 20 بار نہیں، سینکڑوں بار گزرا ہوں گا. میرے گھر کو جانے کا راستہ یہی تھا. میرے دفتر اور گھر کو جاتے یہیں سے گزرتے تھے. یہیں وہ قریب الکرم سکوئر اور دوسری جگہ ہیں. لیاقت آباد کا یہ علاقہ جو ہے بنیادی طور پر MKM اس پر بڑا مضبوط کنٹرول ہے ان کا، اور خاصی طاقت پر یہاں حیثیت رکھتی ہے. جب MKM نہیں ابھری تھی تو جماعت اسلامی اور JUP میں جہاں مارکا ہوا کرتا تھا، اور MKM کا یہ علاقہ جو خاص طور پر ہے، یہ اس وقت JUP کے زیادہ گنا جاتا تھا. اس مزاج کے مسلمان جہاں زیادہ گویا بستے تھے. تو وہاں جاتے ہوئے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. ٹارگٹ کلنگ پچھلے دنوں کافی ہوئی ہیں، لیکن ان دنوں میں ان کا دوبارہ شروع ہو جانا جو ہے. کراچی میں کئی یونیورسٹی کے پروفیسر مارے گئے، اور بہت سے لوگ ہوئے جن کے بارے میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کو کیوں شہید کیا گیا، کس سے ان کی دشمنی تھی. کوئی ایک واقعہ نکال لیتے ہیں، یہ فلاں واقعہ ہو سکتا ہے جی. اور اب اس میں الزام تراشی بھی شروع ہو گئی. علاقہ چونکہ وہ MKM کا تھا، تو MKM نے فوراً کہا کہ مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا کہ صاحب یہ تو دھمکیاں مل رہی تھیں ان کو، وہ پاک سرزمین پارٹی سے، اور وہ ہمارے پاس انہوں نے شکایت بھی کی تھی. اور پاک سرزمین پارٹی والے کہتے ہیں ہمارا کوئی ایسا ایونٹ ہی نہیں جس میں ہم نے ان کو شرکت کے لیے بلانا، پھر کیا بات ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ حکیم اللہ مسعود گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اب طالبان کے بھی تو کوئی گروپ بن گئے. سوال پیدا ہوتا ہے ان کی کیا ان سے لڑائی تھی؟ کیا کوئی مسلکی لڑائی تھی کہ یہ نعت رسول پڑھتے تھے، ان کو نعت رسول پسند نہیں تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ ان کے بارے میں چھوٹا سا پروفائل ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے تیار کیا خاص طور پر. پہلے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھنے کے ساتھ پھر ہم گفتگو کریں گے. جی پاکستان کی پہچان امجد صابری نے قوالی کی دم توڑتی روایت کو زندہ کیا. ان کی چند مشہور قوالیوں میں سے ایک قوالی تاجدار حرم ہے، جسے انہوں نے نئے انداز میں پیش کیا. ان کی ایک اور مشہور قوالی بھر دو جھولی تھی، جو آج بھی لوگوں کے کانوں میں رس کھولتی ہے. امجد صابری کی ایک اور مشہور قوالی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا تھی. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں بن کے سوالی
طرح خواجہ کی دیوانی بھی لوگوں میں بہت پسند کی گئی. کہ میں دیوانی خواجہ کی دیوانی رے، میں تو دیوانی خواجہ کی، میں تو خواجہ کی دیوانی. دیکھیں ان قوالیوں کی جسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس پیش کیے گئے ہیں دیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے. دیکھیں یہ ایک ہمارے ہاں جو پاپولر قوالی کا فن تھا نا جی، اس کے یہ آئیکن تھے ان کے والد غلام فرید صابری قوال جو تھے. اچھے اچھے قوال موجود تھے پاکستان میں اس وقت، اور وہ بہت پڑھے لکھے قوال بھی تھے جو کہ فارسی کے بھی ٹکڑے لگاتے تھے، ایسی پرانی غزلیں کچھ چیزیں پیش کرتے تھے. لیکن عوامی انداز میں جو ہمارے ہاں عشق رسول کا انداز ہے اس میں یہ لاجواب تھے. تاجدار حرم انہوں نے گائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو دوبارہ ایک طرح کا گایا اور لکھا، اور لیکن یہ کمال پیدا کیا تھا اس میں جی. بڑے مطلب ایک عوام کے دلوں میں اترنے والا انداز تھا ان کا، جس کو ہر لوگ پسند کرتے تھے. دو چار گھرانے تھے جو اس کام میں مشہور و معروف تھے. خیر نصرت فتح علی کا گھرانہ تو کسی اور طرف بھی نکل گیا، بہت سی باتیں چلے گئیں، لیکن انہوں نے قوالی کے جو ایک خاص طور پہ عوامی ڈنگ کے ایک فن تھا اس کو زندہ رکھا ہوا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے واقعات کیوں ہوئے. اب بات ہو رہی ہے نواز شریف نے وہاں سے بیان دیا، زرداری صاحب کا بیان آ گیا، سب کے بیان آ گئے جی، سب نے تعزیت کی جی. اور یہ کوئی بات تو نہیں ہے ایس پی کو ایس ایچ او کو معطل کر دو، ایس پی کو یہ کر دو، فلاں کو کر دو، قائم ملیشیا. یہ ہو کیا رہا ہے جی؟ یہ معمولی بات نہیں ہے. کراچی میں ان واقعات کا ریوائول کچھ لوگ اس کو لنک کرتے ہیں کہ شاید ملک میں روز رمضان کے بعد کوئی نیا کھیل ہونے والا ہے. بالکل ایسے. اچھا، وہ اس کو سیاسی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، اور سیاسی انٹرپریٹیشن میں دے کر وہ ٹلٹ اور اینگل بھی کچھ ڈالتے ہیں اس میں، جو ظاہر ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں شاید وہ سوچتا. معطل ہونے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپلیکیشن بھی دی ہوئی تھی ہوم ڈپارٹمنٹ میں کہ مجھے وہ تھریٹس ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، وہ شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا. تو اگر اتنا تھریٹ سیکیورٹی ہے وہ بات تھی، تو اس طرح گاڑی میں ساتھ بغیر سیکیورٹی کے وہ لیاقت آباد سے گزر رہے تھے. ویسے اللہ حفاظت کرنے والا ہے. میں جیسے عرض کیا برسوں گزرا ہوں وہاں سے. میرا گلف فیڈرل بے ایریا میں تھا، اور دفتر جو تھا وہ نمائش پر جو مزار قائد اعظم پہ تھا، جہاں اس سے پہلے حریت کا دفتر جو تھا وہ ہارون ہاؤس میں تھا، یا پھر اس کے بعد ڈیفنس میں، تو وہیں سے گزر کے جاتے تھے. اور وہی ایک راستہ تھا. وہاں فلائی اوور بنتے دیکھا میں نے، اور وہ پھر فلائی اوور جب بن گیا تو وہ علاقے سے میں شفٹ کر چکا تھا اس وقت، سب سہولت وہاں. تو 10 نمبر ایک بہت ہی گڑھ ہے، لیاقت آباد کا بھی کوئی جان ہے جس کو کہا جا سکتا ہے. تو وہاں یہ واقعہ ہونا جو ہے ایک بڑا ایک تشویشناک واقعہ ہے. ڈر صرف یہی ہے کہ کیا اس کے نتیجے کے طور پر کہ کوئی قوت سیاسی بحران تو پیدا نہیں کرنا چاہتی کہ دیکھیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہو گئی ہے، عمران خان بھی دھرنے پہ باہر نکل آیا ہے، اور کچھ قوتیں انلیش ہو جائیں. کچھ لوگوں کو ڈر ہے، شک ہے، کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے، اشارے بھی دیے. لیکن باتوں کو چھوڑیے، ایک بہت اچھی آواز اس لہجے کا شاید کوئی اور قوال ہمارے یہاں موجود نہیں ہے جو ہم سے رخصت ہو گئی ہے جی. یہی کہا جا سکتا ہے. آج کل پاپ میوزک بھی بہت ہے، اور پاپولر اسٹائل میں لوگ گا رہے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو سرتال میں بھی نہیں ہوتے لیکن ڈرم کے زور پہ گائے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاضت کی ہوتی ہے، ریاض کیا ہوتا ہے. اور پھر آنسو نکل آئے تھے جب وہ اس وقت پڑھ رہے تھے وہ کہ میں قبر اندھیری میں جب گھبراؤں گا تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. تو بہرحال ایک بہت بڑا ہمارے فن کو بھی صدمہ ہے، فن قوالی کو بھی صدمہ ہے. اور دیکھا جائے تو پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ خاص طور پر دیکھیں ملاقاتیں بھی کیسے ہوئیں. کل ہی کور کمانڈر ملے ان سے، مطلب ٹاپ لیول کی ڈی جی رینجرز ملے. ایک ٹاپ لیول کی ایکٹیویٹی کراچی میں شروع ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اور یقینی طور پر خاصی یعنی کہ اس سے ایک تشویش کی لہر بھی وہاں پھیلی ہے. 2 ایک واقعات ہو چکے ہیں ابھی 2-4 دن پہلے. اغوا ہوا تھا چیف جسٹس کے لڑکے کا، بیٹے کا. تو یہ میرے خیال میں ایک خاصی تشویش کی بات بھی اس حوالے سے پائی. سر یہ دی نیوز میں ایک رپورٹ آئی تھی NDS کے حوالے سے، یہ جو افغان ایجنسی ہے کہ وہ اس قسم کی کاروائیاں کر سکتی ہے، اور بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی اس میں بات ہو رہی تھی. یہاں پہ سلیپر سیلز افغانی بہت زیادہ ہیں. تو کیوں ایکٹیو ہے؟ را ایکٹیو ہے، موساد ایکٹیو ہے، CIA ایکٹیو ہے،
NBS ایکٹیو ہے، کیوں ایکٹیو ہے؟ NDS جی، موساد ہوگی اور پتہ نہیں کس کس کا نام، کیوں ایکٹیو ہے؟ یعنی کہ یہ بھی تو کسی کی ذمہ داری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہماری چیز پہ ذمہ داری لگاتے ہیں. اگرچہ اس طرح کے کام ہوتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں. افغان ایجنسی نے کام کیا ہوگا یا کسی اور نے کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی حکومتیں اس طرح کے کام میں انٹرسٹڈ ہیں کہ حکومتیں ڈسٹیبلائز ہی ہوتی رہیں یہاں، تو اسی میں ان کا مفاد نظر آتا ہے. جی دوسری طرف یہ ہے کہ ایک یہ بھی امپورٹنٹ خبر ہے کہ ہم نے سلامتی کونسل میں ملیحہ لودھی نے، جو ہماری ایک طرح کی کولیگ جرنلسٹ ہیں بیسیکلی، لیکن اب انٹرنیشنل سفارتکاری کا بہت تجربہ ہے، امریکہ میں بھی رہیں، برطانیہ میں بھی رہیں، اور اب ہماری UNO میں ہماری مندوب ہیں. وہاں جو سفیر ہوتا ہے اسے عام طور پر مندوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے. تو وہاں انہوں نے جو کل تقریر کی اسلام سے بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں، جس میں خاص طور پر انہوں نے بلوچستان میں ڈرون حملوں کو خود مختاری کے خلاف قرار دیا ہے. وہ اب پاکستان نے عالمی ادارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس طرح کے ڈرون حملے اگر کیے جائیں گے، امریکہ زور آور ہے کر لے گا، ہم روکنا چاہیں گے روک بھی لیں گے، ایک آدھ گرانا چاہیں گے گرا بھی لیں گے، لیکن دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ ہماری جو وائلیشن کی جائے ہماری سرحدی حدود کی، اور اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا جائے. دوسرا ہم نے اس میں کابل کا ذکر بھی کیا ہے کہ کابل ہمارا اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری جو ہے ہم پر نہیں ڈالے. بالکل کام اس کے کرنے کے ہیں. افغانستان کے اندر کا معاملہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کو سنبھالے، اس کو ٹھیک کرے، بجائے اس کے کہ ہم پہ ذمہ داری ڈالتا جائے. اور مذاکرات کو سبوتاج کیا گیا، ہم مذاکرات کو آگ سطح تک پہنچانا چاہتے تھے، اس کو سبوتاج کیا گیا. تو افغان ایشو پر بھی اور خود ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ہم نے انٹرنیشنل کسی ادارے پہ اتنا کلیئر اور صاف پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے. اور ادھر یہ ایک یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا بارڈر پہ کیا کیا 1100 کلومیٹر کی کوئی ہم نے خندق کھود دی ہے اس علاقے میں، تاکہ آنا جانا ذرا بارڈر کنٹرول کو ہم زیادہ مضبوط اب کر رہے ہیں، اور زیادہ اس کے بارے میں کچھ کام جو ہیں ایکٹیو کام، تار لگانے سے زیادہ خندق کھودنا ہی بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. اور بہت سے سسٹم ہیں، ماڈرن لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت چیزوں کیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے ہاں دیکھیں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آتے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھی اس کو ڈاکومنٹیڈ کر لو، وہ آ کے نوکری کرتے ہیں، کر لیں، ایک ڈاکومنٹس بنا دیں، کوئی پاسپورٹ نہیں تو کچھ اور چیز بنا لیں، کچھ ہی بنا لیں، ان کے آنا جانا ورک پرمٹ یا جو کچھ بھی ہے اس کو ہم الاؤ کرتے ہیں. لیکن کوئی ثبوت تو ہو. یہ تو نہیں کہ ایک ریوڑ کا ریوڑ چلا آ رہا ہے اور ریوڑ کا ریوڑ جا رہا ہے، اور پھر یہیں بیٹھ کے ان کے یعنی کہ لوگوں کے یہاں خیمے ہیں، بستیاں ہیں، ہماری بستیوں میں آباد ہیں. وہ تو آج گل مل جائیں گے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون ٹیررسٹ ہے، کون سچ مچ کا ایک جینون پناہ گیر ہے، یا کون جو ہے اس میں سے دہشت گرد نکلتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. اور سر اس طریقے سے یہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہتی ہے نا، پاکستان کی جو آرمی ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا تھریٹ تو وہی ہے. طالبان پاکستان کے خلاف تو ہم ضرب عضب کر ہی رہے ہیں جی، وہ تو خیر جیسی ہے اس پہ تو ہمارا کام جو ہے بالکل جاری ہے. اصل تو ہم اس وقت افغانستان کے لوگوں کو ہم اس میں کنٹرول بارڈر مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ آج دو باتیں ہیں. 23 جون کا ذکر کیا، ایک تو بریکسٹ جسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں میں بڑے آرٹیکل روز آتے تھے، میں اس کا ذکر کم کرتا تھا. برطانیہ میں یہ اب سوال اٹھ گیا ہے، ریفرینڈم ہو رہا ہے، آج ہی ہو رہا ہے، یعنی کہ کل جب ہم کر رہے ہوں گے تو نتائج آنا شاید شروع ہو جائیں گے یا بھی کچھ وقت لگے گا. 23 جون ہی کا میں نے دیکھا ہے ابھی، تو اس کا مطلب تو آج ہی ہے. تو وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یونین میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ سے الگ ہونا چاہتے ہیں. وہ انہوں نے اسکاٹ کے مسئلے پہ ہر مسئلے پہ وہ ریفرینڈم کرا لیتے ہیں، اور انہوں نے ریفرینڈم اس کا بھی آغاز کر دیا ہے کہ طے کر لیں کہ آپ یورپی یونین. اچھا اس سے کیا سیٹ پر پہنچے گا یورپ کو، اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا برطانیہ کو، وہاں اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ووٹ زیادہ تعداد میں پڑے تو لوگ اس بات کے خلاف ووٹ دیں گے کہ یورپی یونین سے برطانیہ نکل جائے. یعنی یہ اتنی آئسولیشن بھی لوگ برداشت نہیں کرتے. بھئی امریکہ کے تو آپ سیٹلائٹ بنے ہوئے ہیں، یورپی یونین میں رہ کے آپ کو 4 فائدے بھی ہیں، کیوں اس کو چھوڑ رہے ہو؟ انہوں کی کرنسی کے ساتھ آپ شامل نہیں ہوئے، بہت اچھا کیا آپ نے، آپ کا پاؤنڈ جو ہے وہ مضبوط تر ہے، اور ان کی یورو اتنی مضبوط نہیں ہوئی. چلیے آپ نے عقل کا ثبوت دیا تھا، لیکن اگر آپ اپنے پورے رشتے ان سے کاٹ لو گے تو پھر یہی ہوگا کہ برطانیہ اینگلو سیکسن ایک امپائر جو دنیا میں بنتی ہے یا امپیریل ڈیزائنز ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے، اور یورپ والے ایک طرح کے آپ سے کٹ کے ایک الگ سے
جرمن کوئی معمولی قوم نہیں ہے, خود فرانس جو ہے عظیم کلچر کا وارث ہے. اٹلی چلیے آج کل بہت برا حال ہے اس کا, لیکن اٹلی جو ہے وہ رنیساں وہاں سے شروع ہوا تھا. اسپین میں تو ہمارے نقش قدم بھی پڑے ہوئے ہیں, وہیں سے ہم نے یورپ کو بدلا تھا. ہر ملک کی وہاں ایک شان ہے. برطانیہ اگر کٹ کے رہے گا تو میرا خیال میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر دے گا, لیکن فیصلہ برطانیہ کے عوام نے کرنا ہے. دیکھیے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کل تک اس کا کیا رزلٹ نکلتا. جی اب ہمارے جو 2 چیفوں کی بھی خبریں ہیں. ایک چیف ہمارے پراگ میں ہے, چیکوسلاویا سے بات چیت کر رہے ہیں وہ کہ پاکستان سے وہ تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, کچھ طرح کی باتیں. راحیل شریف صاحب. دوسرے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں, وہ مسلسل روز ایک بیان دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومتی مشینری فیل ہو چکی ہے, یہ کر رہی ہے. ان کا ایک خاص موڈ مزاج ہے, اس کے حساب سے وہ بھی چلتے جا رہے ہیں. وہ بھی شاید اس سال کے آخر میں ریٹائر ہونا انہوں نے, اور جو ان کا بھی ٹینیور. ہمارے خیال میں یہ جو سسٹم ہے نا جی کہ کوئی 2 مہینے رہتا ہے, کوئی 17 دن رہتا ہے, کوئی سال رہتا ہے, کوئی 2 سال رہتا ہے, اس کو یہاں تو ٹینیور پوسٹ بنا دی جائے. لیکن ٹینیور پوسٹ بنانے میں جو پیچھے آئیں گے ان کا نقصان ہوگا, وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم نے طے کر لیا کہ سینئر موسٹ بنے گا, اور سینئر موسٹ جب آئے گا اور وقت پہ ریٹائر ہو جائے گا. جہاں ایکسٹینشن کا سوال نہیں ہے, آرمی میں تو چلو پھر ایکسٹینشن ہم سیاسی حکومتیں دے دیتی ہیں, لیکن یہاں تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا کوئی ایکسٹینشن کا مسئلہ پیدا ہو جائے ہو. تو میرے خیال میں لیکن وہ خاصے ایکٹیو ہیں اور خاصے زوردار قسم کے بیانات بھی دے رہے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں. اچھا, نیوکلیئر سپلائر گلڈ کا بھی آج کچھ فیصلہ کن ہے. میں نے صرف بریکسٹ کا کہا ہے, اور دوسری خبر کون سی کہی ہے, 2 باتیں تھیں. اور شنگھائی کانفرنس ہمارے صدر روانہ ہو گئے ہیں, وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. مطلب کئی چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو رہی ہیں. اور نیوکلیئر وہ جو سپلائی گروپ میں شمولیت کا فیصلہ وہ بھی شاید آج ہو جائے گا. ہو کیا جائے گا, ہو گیا ہوا ہے, تو لیکن آج اس کی کوئی فارمل شکل بنتی نظر آتی ہے. سر کہا جا رہا ہے کہ شنگھائی میں شاہد اسحاق ڈار صاحب اور صدر ممنون صاحب جو ہیں وہ بھارتی کچھ لوگوں سے ملیں کچھ اس حوالے سے. جی ہاں, صدر ممنون سے چلے گئے. وہ تو شنگھائی کانفرنس جو ہے ابھی وہ ان دی میکنگ ہے, لیکن یہ ایک طرح کا کہا جاتا ہے جب بنی تھی کہ نیٹو کا جواب ہے. یہ انکار کرتے تھے کہ ہم نیٹو کا جواب نہیں, ہم تو ٹیررزم کو روکنا چاہتے ہیں. کیونکہ فوجیں پہنچ گئی تھی نا سامنے, آپ کے افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی, تو روس کے لیے بھی کنسرن تھا, چین کے لیے بھی تھا. ہم دیکھیں نا, ہم تو اس وقت اب وہ کچھ پھیلتا جا رہا ہے, وہ کس طرح وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. ابھی وہ اس طرح ان کی کوئی رول جو ہے وہ نہیں گنا جا رہا. اچھا, وہ بیچارے مفتی ہمارے کبھی صاحب جو ہیں ان کو رویت حلال کمیٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا یہ ذہنی مریضہ ہے, اور میں رویت حلال کمیٹی پر آؤں گا. پی ٹی آئی کی رکنیت بھی ان کی منسوخ ہو گئی ہے. ابے ذہنی مریضہ ہے مولوی صاحب, مفتی صاحب, یہی تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا. اگر آپ بہت لبرل ہو رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھ لیا کریں کہ ذہنی مریضوں کے ساتھ تو لبرل نہ ہوا کریں. ذہنی مریضوں کے ساتھ تو لبرل ہونا خطرناک ہی ہوا کرتا ہے. نکالا کیوں نہیں سر, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں نکالا ایسے نہیں جاتا نا, انویسٹیگیشن کے بعد نکالیں گے. وہ تو ایسے تو نہیں, پوری تو انویسٹیگیشن کر دی مبشر صاحب نے اور ہو جائے. بہرحال خبریں یہی ہیں جی آج کی. باقی تو یہ ہے کہ پاکستان, کراچی جو ہے دنیا کا 8واں سستا ترین شہر ہے. پاکستان پتہ نہیں, یہ جو خبریں آتی ہیں ہانگ کانگ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کراچی سستا 8ویں نمبر پہ ہے دنیا میں اور اسلام آباد 180ویں نمبر پہ ہے. یا عقل کی بات کرو. پاکستان میں قیمتوں کا, اور جس نے 5 سٹار ہوٹل میں آنا ہے یا بڑے ہوٹل میں, اس کے لیے برابر ہے. جس نے دال روٹی کھانی ہے آپ نے کھانا, تو وہ سڑکوں بازاروں پہ میرا خیال میں آپ کو وہاں کھانا مہنگا ملا ہوگا اسلام آباد میں, یا سستا ملا ہوگا. کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی لیکن اتنا فرق نہیں ہے دونوں شہروں میں کہ اس کا 8واں نمبر ہے, اس کو 180واں نمبر ہے. سروے پتہ نہیں کس پوائنٹ آف ویو سے کیے جاتے ہیں, کیسے کیے جاتے ہیں. بہرحال یہ خبریں آج کی اہم خبریں یہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور فی الحال وقت ہوا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد پھر سیگمنٹ شامل کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب, کون کون سے آرٹیکلز ہیں آج؟ دیکھیں, ایک آج حامد میر کا آرٹیکل ہے اور 30 کروڑ کا مقبسہ. خیبر پختونخوا کی حکومت نے تعلیم کے شعبت میں بہت زیادہ رقم رکھی تھی, اور سب کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے. بڑا شور تھا, بڑا چرچا تھا, بڑا کہا جا رہا, دیکھا نا انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی ہے, صحت پہ بھی زیادہ دیں گے وغیرہ وغیرہ. معلوم ہوا کہ اس نے پتہ نہیں 30 کروڑ پہ جو ہے اکوڑا کھاٹک کے لیے
مختص کیے گئے ہیں، مدرسہ جو مدرسہ حقانی ہے اس کے لیے مختص کیے گئے. ارے مدرسے کو آپ امداد دے رہے ہیں، وہ کس کے لیے؟ پھر انہوں نے کوڑا کھٹک کی پوری تاریخ بتائی کہ یہ وہی کوڑا کھٹک ہے جس پر بڑے فخر سے مولانا سمیع الحق کہا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا GHQ تھا طالبان کا جو وہاں لڑ رہے تھے افغانستان میں. اور جلال الدین حقانی جس پر حقانی نیٹ ورک کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہیں کے پڑے ہوئے تھے نا، کیونکہ عبدالحق کوڑا کھٹک یعنی کہ وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے نام سے سارے لوگ اب حقانی کہلاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طالبان کا گڑھ تھا، لیکن یہ کہ بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے گئے، انہوں نے نام لکھا دیے کہ کس طرح بے نظیر نے کس کو بھیجا تھا اور کون کون لوگ جا کے ان سے ملتے رہے. یعنی کہ کافی لوگوں کو اجمل کھٹک جہاں پڑھاتے بھی رہے، شروع میں پیسے بھی دیا انہوں نے اس کے لیے. اور ایک ڈائری جو ابھی آئی سامنے سمیع الحق کی، اس میں لکھا ہے کہ باچا خان بھی آئے تھے یہاں سے. تو سارے لوگ جو اگر پھر بتائیے آپ کو اعتراض ہے تو آپ کے بڑے یہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ بھائی ٹھیک ہے وہ بڑے جاتے تھے، لیکن آپ نے ایک مدرسے کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے کوڑا کھٹک کا انتخاب کیوں کیا؟ کوئی شک نہیں ہے کہ اس علاقے میں وہ دارالعلوم دیوبند کا نیبل بدل تھا. جیسے کراچی میں دارالعلوم کراچی ہے، یا پھر بعد میں بنوری ٹاؤن بھی گنا جا سکتا ہے، وہ بہت بڑا مدرسہ ہے. اس طرح یہ بہت امپورٹنٹ مدرسہ تھا. لیکن یہ تو ہے، تو آپ نے اس ایک مدرسے کے لیے 30 کروڑ روپے حکومت کیسے مختص کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہو گیا. اس کے سال بہت سارے اور بہت سے سوال اپنے سمیع الحق کے بارے میں، لیکن وہ چھوڑ دیجئے، شاید ان کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں فضل الرحمان کو. فضل الرحمان اور سمیع الحق مطلب دو گروپ ہو گئے تھے. ایک آج اور سلمان سعودی عربیہ مور ambitious than ever، یہ بروس ڈیڈلی کا آرٹیکل ہے، اور بروس ڈیڈل کا آرٹیکل ہے. اور اس میں مجھے سب سے زیادہ بات ان کی نظر آئی کہ انہوں نے کہا یہ شاہ محمد بن سلطان جو ہے، سلمان جو ہے، یہ بڑا ambitious نظر آتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ 2 جزیرے ہیں قریبی اس سمندر میں جو انہوں نے مصر کے کنٹرول میں دیے ہوئے ہیں، اور مصر کے کنٹرول میں نام بھی ان کے ہیں، چھوٹے جزیرے ہیں، تیران اور کچھ اور نام ہے ان کا. ہاں، اور صنافیر جب اس کا نام ہے، ہم نے انگریزی سے لیے ہیں تو انگریزی سے لینے میں ڈفرنٹ پروننسیشن کیا ہے. اور ان جزیروں کو انہوں نے اب مصر کی انہوں نے برسوں پہلے سے، وہ 50 سال 60 سال 100 سال جب سے نئی ان کی حکومت آئی ان کی تحویل میں تھے انہوں نے. اب وہ ان سے لے رہے ہیں کیونکہ وہ ادھر سے شمالی افریقہ تک پل بنانا چاہتے ہیں. نہر سویز اپنی جگہ، لیکن یہ سمندر میں پل بنا کے وہاں ملانا چاہتے ہیں اور ایک رستہ اپنے لیے کر رہے ہیں. اور سی پہ الزام لگ رہا ہے وہاں مصر میں کہ آپ نے مصر کی سرزمین کو بیچ رہے ہیں. وہ دور دراز کے جزیرے ہوتے ہیں نا، جیسے بہت سارے ہوتے ہیں. ادھر انہوں نے امداد کی، سی کی حکومت کی اتنی امداد کی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے برسوں. اب شاید اس کا صلہ بھی لینا چاہتے ہیں. پھر اس کی اگریسو پالیسیاں کیا ہیں، یمن کے حوالے سے کیا ہیں، اور وہاں کی بندرگاہ پہ ان کا کنٹرول ہے، کون سی جگہوں پہ یہ کنٹرول کر رہے ہیں اپنا. اور یہ جو ایک ایکسپینشنسٹ تو نہیں، ایک اگریسو جو پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، اس کا ایک خاص طور پر مطالعہ بھی تذکرہ بھی کیا ہے. اور یہ اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ بہت سے جو اتحاد بنتے ہیں ان کو بھی، یعنی بیسک مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اپنی قوت کو زیادہ پھیلا بھی رہا ہے اور زیادہ مضبوط بھی کر رہا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی وہ زیادہ اور اپروچ کے ساتھ بات کرنا شروع کی ہے اس نے. ایک چھوٹا سا آرٹیکل یہ ہے کہ سوال عامر خاکوانی نے کہا سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں. وہ حمزہ عباسی کے بیچارے کا وہ جو اس نے کہہ دیا، تو انہوں نے کہا میں نے کہا 3 اعتراض ہیں. کہنا سوال اترانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 3 ہے کہ اس جگہ سحری ٹرانسمیشن میں کیا تھی، رمضان میں کیا ضرورت پڑی تھی، اس وقت آپ نے کیوں اٹھایا، وغیرہ وغیرہ. پھر یہ ہے کہ اس کا تعلق کیا تھا، اور اینکر جو تھا اس کا رول. اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی بنیادی بات انہوں نے اشارہ کیا تھا جس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ سوال اٹھانا بہت اہم بات ہوا کرتی ہے. سوال جواب بہت ضروری ہے، لیکن سوال اٹھانے کی بھی تو آپ کو تربیت ہونی چاہیے. ہر آدمی الل شلل کر کے سوال نہیں اٹھا سکتا. دیکھیں انٹرینڈ جرنلسٹ جب جاتے ہیں کسی پریس کانفرنس میں، معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح بولنے کے لیے، اپنی حاضری لگانے کے لیے یا پی آر لابی کے لیے سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن جو ایک اچھا تیز صحافی ہوتا ہے 1 منٹ میں ایسا سوال اٹھائے گا کہ بہت سی چیزیں کو کر دے گا. تو سوال اٹھانے کی بھی تربیت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں ضیاء الحق کو ایک زمانہ چھوڑ کے ہمارا ساری جو انتظامی مشینری ہے وہ ایک طرح کی سیکولر رہی ہے. اور اسی طرح وہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے سیکولرزم جنم لیتی ہے. حالانکہ ہمارے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ سیکولرزم کی انتہا پسندی کی وجہ سے مذہب قوت پکڑتا ہے.
لوگ ریئیکشن میں آتے ہیں, حساسیت پیدا ہوتی ہے, وہ رزلٹ بھی آتا ہے. پھر ان کا آج سے سوال اٹھا رہے ہیں, کل آپ کہیں گے کہ ریاست کو کیا حق ہے, آج پوچھ رہے ہیں کہ وہ کسی کو مسلمان یا کافر ڈکلیئر کرے. کل آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ توہین رسالت کا قانون ختم کرو, پھر قرارداد مقاصد پہ آ جائیں گے, پھر آپ ریاست سیکولر ہونی چاہیے کہہ دیں گے, پھر کہیں گے اسلامی جمہوریہ کیا ہے. تو سوال تو اٹھاتے رہیں گے, اور آپ جو چیزیں سیٹل ہوگی ان کو کیوں چھیڑے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو نا آرگومنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور بہت سی آج وہ بھی میں نے جیسے ذکر کیا کرسٹوفر ہوپ کا آرٹیکل ہے برطانیہ اور یورپی یونین کے بارے میں کہ کیا برسوں کی رفاقت جو ختم کر دی جائے گی, یورپ کا حصہ نہیں رہے گا وغیرہ وغیرہ. اس مسئلے میں وہی جو میں نے کیا 23 جون کو اتنے بجے شروع ہوگا, رات اتنے بجے جاری رہے گا, 9 گھنٹے کے بعد رزلٹ آئے گا, رات 10 بجے ختم ہوگا, 9 گھنٹے کے بعد رزلٹ آئے گا. تو 9 گھنٹے کا رزلٹ کا مطلب ہے کہ 2 اور 7 صبح 7 بجے, ہمارے ہاں تو دن کے 12 بج جائیں گے اس وقت تک. تو یہ ساری بحثیں ہیں. اعلان کیمرون کریں گے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے باہر, جس طرح انہوں نے وہ اسکاٹلینڈ کے ریفرینڈم کا کیا تھا, اور اس کے نتیجے کے طور پر کچھ باتیں سامنے آئی تھیں. جی بس یہ ہے وہ کہ ہارون رشید نے آج کہا جی کہ کیا ہونے والا ہے, اس پہ لکھا ہے کہ ساری افواہیں پھیلی ہیں. میں نے بتایا کہ میں 90 دن جب ضیاء الحق تو ایڈیٹر سے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کیا افواہ ہے, میں نے ضیاء الحق سوچ رہے ہیں کہ اب نظام کیسے چلایا جائے. تو اس وقت خیال تھا کہ ضیاء الحق جو ہے الیکشن کرا دیں گے, لیکن تو ایڈیٹر بھی سوچیں پڑ گیا خبر کیسے. انہوں نے کہا آج بھی اتنی افواہیں اسلام آباد میں ہیں کہ رمضان کے بعد کیا ہونے والا ہے, اس کے ذریعے میں ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی, ٹیکنوکریٹ حکومت کے بعد پھر یہ کیا جائے گا, پھر ایک پوری کہانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہونے والا, بس کرو, شاہ سوار نہیں ہے کوئی جو اس جنگ کو جیت لے اور فتح حاصل کر لے. جی آج ہمارے رؤف تاج صاحب نے ایک ہمارے شہاب الدین صاحب سے یہ جدہ میں جب تھے ایک لمبا عرصہ, وہاں یہ سوٹ پیلس میں ان کا آنا جانا تھا, ایک جرنلسٹ تھے یہ بھی, تو انہوں نے 11-12 سال وہاں گزارے, جس میں 5 سال وہ تھے جب نواز شریف بھی وہاں تھے. ان کی خاصا قربت تھی, خبریں بھی ملتی تھی, لوگ بھی ملتے تھے, رابطے بھی ہوتے تھے, اسے پرسنل تھے. وہ یاد ہے کہ جب میں جدہ گیا تھا تو انہی سے میں نے میسیج دیا تھا میاں صاحب کو کہ, اور میں پھر انہی کے ساتھ گیا تھا وہ ان سے ملنے کے لیے. تو یہ ساری تو انہوں نے حوالے سے وہاں سے شہاب الدین صاحب ایک انڈین فورن آفس کے آدمی تھے, ان کا ذکر کیا ہے کہ ایک پوری ان کی کہانی. کل جزائر میں تھے تو ایمرجنسی لگ گئی تو اندرا گاندھی پیغام آیا کہ اس کا ڈیفینڈ کرو. انہوں نے کہا مسلمان ملک کا ڈیفینڈ کرنا, مجھے بتاؤ کہ مثلا جماعت اسلامی پابندی لگا دی وہاں ہندوستان میں کیوں لگا دی ہے, مثلا فرانس تو آپ کا جواب دو کیا. تو یہ پوری گفتگو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگوں سے ملاقات کے بعد سامنے آتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں. اس میں خاصی معلومات بھی ہیں. بہرحال یہی آج کے آرٹیکل ہیں. جی کچھ اور بھی ہے, مثلا ایک سروے ہے, ٹیلی گراف کا آرٹیکل ہے, جس میں کہا گیا کہ لوگوں کو پتہ ہے ویسے کہ ثابت اناج جو ہے نا, مثلا جو کا جو ثابت دلیہ ہے, یہ آپ کا کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے, آپ کی ڈائبٹیز بھی کم کرتا ہے, اور بہت سی چیزیں جو شرانے کھولتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور اگر آپ روٹی گندم کھا رہے ہیں تو آپ لال آٹے کی روٹی کھائیں, چوکر استعمال کریں وغیرہ وغیرہ. تو سروے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی نے کوئی کیا, اس میں پورا آرٹیکل ہے اور مزیدار آرٹیکل ہے, پڑھ لینا چاہیے لوگوں کو, معلوم ہونا چاہیے. یہ باقی آرٹیکل تو جرنلسٹوں نے بنا دیے ہوتے ہیں, یہ صحیح سروے ہے جس کے لحاظ سے یہ آرٹیکل آیا ہے. بہتر یہی ہے آج کے جی آرٹیکل جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. تو وقفہ لے سکتی ہیں آپ, اور وقفہ لینے کے بعد مجھے جس نئے کام پہ ہم شروع کرتے ہیں. جی بالکل. ویسے میر صاحب آپ اس قسم کے سرووں کے نا اچھے خاصے آڑے ہاتھوں بھی لیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ایک سروے کو آڑے ہاتھوں لیا تھا کہ پہلے کہتے ہیں یہ چیز کھاؤ, پھر کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ, اور ایک اور سروے ہے جس میں انہوں نے کہا زیادہ پانی پینا جو ہوتا ہے وہ صحت کے خراب ہو سکتا ہے. فی الحال وقت تو ایک چھوٹی سی بریک ہے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انپوٹ. اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اینالسٹ ہیں نذیر لغاری صاحب. ہینڈ اوور ٹو یو میر صاحب. جی نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے عمدہ تجزیہ نگار ہیں, میرے رفیق کار ہیں, لمبا عرصہ نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. کراچی کے واقعات میرا خیال میں ان سے بہتر کوئی کیا بتا سکے. السلام علیکم نذیر لغاری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جناب بالکل اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دیکھیں واقعہ جہاں ہوا ہے, جس جگہ ہوا ہے امجد صابری کا 10 نمبر لیاقت آباد, اس کی ایک اپنی اہمیت بھی گنی جاتی ہے. آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. کیا لگتا کیا ہے, کیا کوئی کراچی کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے کوئی؟ کچھ لوگ اس پہ بڑے سیاسی موٹوز اس پہ لگا رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ انرسٹ پیدا ہو پاکستان میں,
اور رمضان کے بعد سیاسی قوتیں بھی میدان میں آ جائیں گی. نہیں واقعہ کیا ہے, پہلے واقعہ کے شروع کرتے ہیں پھر اس پہ آتے ہیں. کیا اصل میں ایسا بہت ہوا شہر میں کہ بعض لوگ جو ہیں کسی اپنی وابستگی کی بنیاد پر نہیں, محض کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, کوئی خاص حالات پیدا کرنے کے لیے, کوئی خاص قسم کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. ہمیں اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ حکیم سعید جیسے شفیق انسان کو, ایسے حلیم الطبع انسان کو قتل کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور امجد صاحب جی تو حیرت انگیز طور پر غیر سیاسی تھے. اچھا غیر سیاسی ہونا میں جرم نہیں سمجھتا, لیکن اپولیٹیکل, یعنی کہ اپولیٹیکل سے کہتے ہیں انگریزی میں. کوئی ان کا جو ہے وہ سیاسی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی جرم نہیں ہے, لیکن وہ کسی سیاسی وابستگی کے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, فرقہ وارانہ وابستگی بھی نہیں تھی. وہ تو سیدھے سادے ایک مسلمان, سیدھے سادے ایک حمد گو, ایک نعت گو اور ایک قوال, ایک بڑی روایت کے. میں سوچ رہا تھا کہ کیا امیر خسرو ہوتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا. میں سوچ رہا تھا کہ کیا میر تقی میر کو قتل کر دیا جاتا, غالب کو قتل کر دیا جاتا, کیا ایسا ہوتا کہ تانسین کو قتل کر دیا جاتا. ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں؟ ہم ماضی میں بھی ہم ایسی درندگی نہیں دیکھتے ہیں جو آج ہو رہی ہے. کیا کہا جا سکتا ہے ایک ایسے آدمی کے قتل کے بارے میں جس کے بارے میں آپ شبہ تک نہیں لا سکتے ہیں کہ وہ کسی کی دل آزاری کر سکتا ہے, وہ کسی کے بارے میں جو ہے کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ لوگ سوچیں گے یار چھوٹی بات کہہ دی. اس نے زندگی میں کبھی کوئی چھوٹی بات کی ہی نہیں, کوئی چھوٹا کام کیا ہی نہیں ہے. ایسا کہ جو لوگوں کے درمیان فاصلے پیدا کرے ایسا کوئی بھی نہیں. وہ تو آپ کا ایک جملہ تھا, فاصلے گھٹائے اور قربتیں بڑھائے. وہ تو ایسا آدمی تھا جو قربتیں بڑھاتا تھا, جو فاصلے گھٹاتا تھا. اس کو تو مار دینا جو ہے وہ تو ایک درندگی ہے, بے رحمی ہے. اور یہ جنگل کا قانون ہے, اور جنگل میں ہی ایسا ہو سکتا ہے. جنگل میں بھی کم از کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ اگر شیر بھوکا نہیں ہوتا ہے تو کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے. یہ تو کہ کیا بات ہوئی, ہم کہاں ہیں؟ بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے ایک راز بھی فاش کر دیا کہ یہ اشتہار میرا لکھا ہوا تھا, فاصلے گھٹائے قربتیں بڑھائے. میں دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اویس شاہ کا واقعہ بھی ہوا جی, آج یہ واقعہ ہو گیا ہے. کیا کوئی اسکیم, کوئی کسی کا کوئی ایجنڈا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ طاقتیں, غیر ملکی طاقتیں ہمارے یہاں کہ کچھ چاہتا ہے کوئی ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہو, جو پہلے سے ہی کسی حد تک اس کے بیج موجود ہیں, اس میں بہت سے تجزیے آتے ہیں, بہت سی افواہیں جنم لیتی ہیں. کیا آپ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ہماری داخلی سلامتی جو ہے وہ تو پہلے سے ہی بہت زیادہ خطرات کا شکار ہے. ہم پہلے کون سا اسٹیبل ہیں, ہم پہلے ہی انسٹیبل ہیں. ہمارے یہاں تو دشمن نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے صرف اس نے وہاں سے کسی کو بھیجا ہو, آیا ہو. لیکن ظاہر اعلی کار تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن لیاقت آباد کی گلیوں میں اگر انہیں ایسی رسائی ہے کہ وہ اپنے قاتل بھیج کر جو ہے یہاں پر واردات کریں. یہی بات میں کہہ رہا ہوں, یہی بات مجھے لگتا ہے کہ لیاقت آباد میں واقع ہوا 10 نمبر پہ ہوا ہے. کوئی یہ نہیں کہ ایسے لیاقت آباد کا نام ہے, 10 نمبر پہ ہوا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے ایک لحاظ سے. جی میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر ہوا ہے. ہم کہنے کو, اور اس میں کوئی نہیں ہے شک کہ ظاہر ہے جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں, جو خفیہ ادارے دوسرے ملکوں میں کارروائی کرتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے کسی کام کا کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے. آپ نے بے شمار داستانیں پڑھی ہوں گی. تو یہ واقعہ بھی ہو گیا, اور عام واقعات کی طرح ہوا ہے. جو جس طرح ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل سوار آئے, موٹر سائیکل کو روکا ہے, کچھ ترازو ہوا, یہ ہوا, فائرنگ ہوئی, اور اپنا کام کیا اور چل دیے. تو اس طرح کا واقعہ ہوا, اور اس طرح کے کراچی میں واقعات ایک نہیں ہے, وہ تو بے شمار واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے وہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں. ہاں, یہ تلاش کرنا بہرحال ان اداروں کا کام ہے جو بدقسمتی سے اپنی اہلیت ان کی مشکوک ہے, اور وہ نہیں ہے ایسا. انہوں نے یہ کرنا ہے کہ کن لوگوں نے کیا ہے. اب یہ چیلنج جو ہے وہ ہماری سندھ پولیس کو بھی ہے, اور ہماری رینجرز کو بھی ہے, اور دیگر اداروں کو بھی ہے, اور ان اداروں کو بھی ہے جو
गली गली में सूंघते फिर रहे होते हैं कि कहाँ कौन मशकूक आदमी बैठा हुआ है। तो बहरहाल सबका एक मुश्तरका वो टास्क है, और बावजूद इसके कि इन इदारों की अहलियत के बारे में हमारे बड़े सवालात हैं, लेकिन बहरहाल इतने मासूम आदमी का कत्ल जो है वो तो उनको कातिलों को तो पकड़ा जाना चाहिए। देखें हमारे यहाँ मैंने कल एक महफिल में था तो इस तरह की बातें बेशुमार लोग कर रहे थे, दूर बैठे हुए इस तरह की बातें करते हुए आसानी भी होती है। एक ज़माने में जब हकीम सईद का कत्ल हुआ था तो लोगों ने कहा था हुकूमतें बदल गई थी, और कुछ लोग कहते हैं कि निशानी हुआ करती है कि जब कोई तूफ़ान आने वाला होता है तो उसकी कुछ निशानियां हुआ करती है। ऐसे ही मासूम लोग मारे जाते हैं, ऐसी टारगेट किलिंग होती है। इसमें लोग देख रहे हैं कुछ सियासी तब्दीली आ रही है, कुछ इस तरह का चक्कर कर रहा है। आपको लगता है कोई ऐसी साजिश है जहाँ कि क्या क्या सारे परेशान हैं? कोर कमांडर, रेंजर्स के डीजी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी जो परेशान ना हो, हत्ता के हमारे वो MKM के लीडर है उन्होंने बयान दिया, और सब कुछ, यानी फिर क्या हो सकता है ये? मीर साहब एक बात तो ये है कि और तालिबान का क्या इंटरेस्ट है? जिस ग्रुप का नाम लिया जा रहा है उनका क्या ग्रुप इंटरेस्ट हो सकता है? नहीं, इंटरेस्ट तो किसी का भी हो सकता है, जिनके पास उसका क्या कहते हैं लाइसेंस टू किल होता है तो वो तो कुछ भी करते हैं। ठीक है। जिनको पता होता है कि हमें पूछना किसी भी ने भी नहीं है, इस तरह का होता है। लेकिन मुझे जो है वो अहलियत, हमारी जो गवर्नमेंट की अहलियत है उसके ऊपर मुझे शक है। और हम, आपको पता है ज़िंदगी भर हमने किस तरह जद्दोजहद की है डेमोक्रेसी के लिए। मैं आपके बहुत से कॉलम रेफर कर सकता हूं कि जो आपने बहुत मुश्किल दौर में लिखे थे, और वो कॉलम आज दोबारा पढ़ें तो झुरझुरी आ जाती है कि ये कैसे लिखे गए थे। और आपका वो एक तरीका होता था कि आप कॉलम लिख कर दे देते थे कि भी इसको पढ़ लो, और हम उसको पढ़ लिया करते थे तो हम सोचते थे कि कल छपेगा तो क्या होगा। तो उस दौर में भी काम करने वाले लोग, जिन लोगों ने हमने जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए काम किया, क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? क्या गवर्नेंस इसका नाम होती है? क्या चीज़ें इस तरह से बनती हैं? क्या लोगों को इस तरह से कुछ डिलीवर किया जाता है? क्या इस तरह से हमने ये दिया था कि जी आएँ और उनके पानामा में अकाउंट्स खुल जाएं, और वो आएँ और हुक्मरानी का ये तरीका इख्तियार करें, वो आएँ तो लूट मार का एक आलमी रिकॉर्ड कायम करें कि दुनिया हैरान और शिश्तर रह जाए, वो आएँ तो सब कुछ तहोबाला हो जाए, वो आएँ तो उनकी ज़ीरो गवर्नेंस हो। और हम इसलिए सब कुछ कर रहे थे, और हमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि अवाम को कुछ भी डिलीवर ना हो। तो ये चीज़ें होती हैं, खतरात होते हैं। इस उम्र में जाकर हमें लगता है कि जी ठीक है, हमारी रायगां गई सब। हमने जो किया था, हमने जो लिखा था, हमने जो जाकर सड़कों में जब सियासी कारकुन नारे लगा रहे होते तो हम कलम से नारे लगा रहे होते थे, वो सब रायगां गया है। और हम ऐसे लोगों में आ गए हैं, ऐसा हुक्मरान अशराफिया आई है जो सुनने को तैयार नहीं है, किसी बात को देखने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं खाना चाहिए, वो कहते हैं कि जी आप लैपटॉप ले लो। हम कहते हैं जी दाल महंगी हो गई, दे दो, कहते हैं यार चिकन खाओ भाई, चिकन खाओ। वो तो मलका के जो थी, अच्छा। अपना मलका मैरी बने हुए हैं, मलका मैरी आप लुई शांसदोम बनी हुई हैं। वो उनको जो है वो मैं कह रहा हूँ कि अब सोसाइटी उधर जा रही है, सोसाइटी वही इन्वायरमेंट है, वही कुछ है। इनकी दाखिली बगावतें होंगी और ये लोग आएंगे, लोग पूछेंगे इनसे, इनके गिरबान पकड़ेंगे। ये हमारी अंदर की ख्वाहिश है, लेकिन हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि इनके गिरबान पकड़े जाएं और इनसे पूछा जाए कि तुम कहाँ से आ गए हो भाई, किस जगह से आ गए हो, कौन लोग हो तुम लोग। ये वक्त आ गया है। ठीक बात है, लोगों में एक मायूसी भी है, फ्रस्ट्रेशन है यकीनी तौर पर। अच्छा, दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, आज दिन कई हवाले से कई बातें हो रही हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शमूलियत की बात भी हो रही है, बरतानिया में रेफरेंडम भी हो रहा है कि वो शामिल हो कि न हो। लेकिन हमारे लिए एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, मलिहा लोधी, जर्नलिस्ट ही हैं, उन्होंने ये आज कहा है पाकिस्तान के बिहाफ पर कि ड्रोन हमले हमारी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ एक गोया काबिल कबूल नहीं है। तो क्या हम बात को ज़्यादा अब कहना चाहते हैं खुलकर, कोई रिजर्वेशन क्या करना चाह रहे हैं हम? हाँ जी, बिल्कुल हो गए हैं, फासले तो हो गए हैं। जिस ज़माने में हम कह रहे थे कि फासले पैदा करो,
उस जमाने में ये फैसले पैदा नहीं हो, वो जो है फैसले और ज्यादा कुर्बतें बढ़ा रहे थे। हम कह रहे थे इनसे दूर रहो भाई, ये मुसीबतें हैं हमारे लिए, ये हमारे घरों को आग लगा देंगी। ये जिन चीजों के लिए हम जा रहे हैं, हम आग में अपने आप को जो है जलाने जा रहे हैं, तो इस आग से हम दूर रहें। तो हम देख रहे थे क्लिप्स, हमारे वो जो रहनुमा थे उस वक्त वो कहा करते थे नहीं भाई ये तो हमारी जंग है और हम लड़ रहे हैं। ठीक है जी, आपकी जंग है, आप लड़ें। और इसमें जंग तो हुई, और जंग में कौन मुतमविल हुआ, किसके दौलत और जायदाद बनी, किसकी प्रॉपर्टीज बनी। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, हमारे और आपके पुराने कराची के साथी बल्कि कहा जाए, क्योंकि उस ज़माने में थे जब एक्शन हो रहा था, ब्रिगेडियर सौलत रज़ा, अब तो रिटायर्ड हैं, अब तो हमारी तरह सिविलियन है, उनको भी ज़रा कराची की सूरत हाल पे हम पूछना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका तजुर्बा क्या बताता है। उन्होंने तो वहाँ फ़ौजी एक्शन भी देखा है, और उनके रफ़ीकों ने वहाँ खड़े होकर ऐलान भी किया था कि ये अलकरम स्क्वायर है वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम सौलत साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मीर साहब, खैरियत से हैं आप? क्या लग रहा है आपको जो अमजद साबरी कवाल का जो वाक़या हुआ है, जिस तरह हुआ है, आपका क्या तजुर्बा कहता है क्या हुआ है? जी मीर साहब, ये इंतहाई अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या है, और अमजद साबरी साहब की एक शख्सियत है, और वो यकीनन लाखों दिलों पर राज करते थे। उनका एक मखसूस अंदाज था नात और मनक़बत कलाम पढ़ने का। ये असल में मीर साहब इसका यानी फौरी तौर पर तो आप ये बात हम में से शायद कोई भी इसकी निशानदेही न कर सके कि इसमें बराह रास्त कौन मुलविस है, लेकिन अगर कराची की मजमूई सूरत हाल को देखा जाए, या उस शहर की जो जिस तरह ये शहर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से डेवलप कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ वेव्स आती हैं, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पर जबकि पूरी मुसलमान जो है वो रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसमें इबादत में मसरूफ़ हैं, तरावी हो रही है, और फिर आगे आपको मालूम है कि कराची में ख़ास तौर पर 21 रमज़ान को हज़रत अली करमल्लाह वजह की यौम शहादत के मौके पर एक वहाँ पे जुलूस बरामद होते हैं और तकारीब होती है, महफिल होती हैं, और फिर ये जो आखिरी असरा है ख़ास तौर पर रमज़ान का, जिसमें एक काफ की महफिल होती हैं, तो अभी वहाँ कराची में एक कैफियत हो चली थी, और जिससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि रमज़ान का आखिरी असरा जो है वो इत्मीनान से लोग गुजारेंगे। तो एक तो बात ये कही जा सकती है कि जो ग्रोह जो शहर का अमन व अमान ताराज कर कर अपने सियासी फ़वाइद हासिल करते हैं, वो इसमें मुलविस हो सकते हैं, और यकीनन इस पहलू को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इससे पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस सजाद साहब के साहबजादे का अगवा है, उसकी भी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जैसा कि खबरों में आ रहा है, कई पहलू से इसका जायजा ले रहे हैं। ताहम अब देखिए फौरी तौर पे तो अभी तक तफ्तीश जो है वो उसी पैराए में हो रही है जो कि एक आम मामूल होता है, लेकिन यकीनन हसास अदारे जो हैं वो इस पे यकीनन कोई ना कोई अपनी राय देंगे। लगारी साहब, नज़ीर लगारी साहब, आपको क्या है कि इस वाक़े के बाद लॉ एंड ऑर्डर तो शहर का डिस्टर्ब होता दिखाई नहीं देता, फौरी तौर पर जो रिएक्शन होता है वो तो महसूस नहीं हुआ कोई ऐसा सूरत हाल? एक तो ये कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जनाजा हुआ था वो पीर नसीरुद्दीन गोरडवी शरीफ का हुआ था, जो मेरी अब तक की याददाश्त में है, उससे बड़ा जनाजा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा जनाजा होगा जिसमें लाखों लोग शरीक होंगे। जगह भी तब्दील कर दी गई है। अब मेन रोड जो है अपना 4 नंबर नाजमाबाद पर इरम बेकरी के सामने, अच्छा, तो यहाँ होगा, और ये मेरे ख्याल में कि पीछे चला जाएगा नाजमाबाद तक, जो है अपना ही पीछे इसका यकीनन ये यहाँ जाएगा पीछे लियाकताबाद की तरफ, और ये उनके वालिद के नाम से मंसूब एक जो है गुलाम फरीद साबरी कवाल अंडरपास है। ये अंडरपास भी सारे का सारा भरा हुआ होगा, और ये बहुत बड़ा जो है वो एक
تاریخی نماز جنازہ ہوگی. میرے خیال میں اس موقع اس کے بعد جو ہے کوئی ایسی لہر جو ہے ان کی کوئی فالوئنگ ایسی نہیں تھی کہ جو مشتعل ہو. وہ صوفی مزاج لوگ، وہ شریف لوگ، وہ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ رسول مقبول کی ثنا کرنے والے، وہ حمد بیان کرنے والے، وہ اہل بیت کے قصیدے کہنے والے. ان کا کیا ان چیزوں سے تھا کہ ان کی فالوئنگ، مجھے نہیں لگتا کوئی ملیٹنسی ہے. ان کی ملیٹنسی ان کی فالوئنگ میں ہوتی. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. یہ ملیٹنٹ لوگ نہیں ہیں، پرامن لوگ ہیں، تصوف کے لوگ ہیں. صوفیہ کرام ہمارے ہاں امن اور سکون کی بات کیا کرتے. سہولت صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، سمودلی چلے گا، لیکن اوورآل امپیکٹ اس کا دوسرا سیاسی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے امیر صاحب، جیسے ابھی لغاری صاحب فرما رہے تھے کہ کراچی کے میں بسنے والے جو لاکھوں افراد ہیں اور کروڑوں کا شہر ہو گیا یہ، اس کی جو 90% اکثریت کہنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ شہر کی روشنیاں مان پڑ جائیں اور ایک دوسرے سے لوگ گلے کاٹنے شروع کر دیں. یہ آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لغاری صاحب کو بھی بخوبی علم ہے کہ یہ چند شرپسند ہوتے ہیں. تو کبھی فرقہ واریت کی آڑ میں، کبھی لسانیت کی آڑ میں، کبھی علاقائیت، کوئی ان کو تو کوئی ایشو چاہیے جس کی بنیاد پر شہر کی کا جو سلسلہ ہے اس کو یہ تاراج کر سکیں، یہاں کے امن کو برباد کر سکیں. تو دعا کرنی چاہیے اور ہم سب کو یہ، اور یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی سب کو چوکس رہنا پڑے گا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اور لوگوں کو بھی سب کو چوکس رہنا پڑے گا کہ اس کے نام پر کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب نہ کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا جی، وقت بہت کم رہ گیا باقی، اس لیے اجازت چاہتا ہوں آپ سے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، نذیر لغاری صاحب آپ کا بھی، بریگیڈیئر سہولت رضا صاحب آپ کا بھی. اور ونس اگین کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. یقینی سی بات ہے بہت افسوسناک واقعہ تھا، لیکن جانے سے پہلے میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ امجد صابری کے حوالے سے کچھ ویڈیوز اور کچھ پکچرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، وہ شیئر کی جا رہی ہیں. وہ ایسی ویڈیوز ہیں جو انتشار پھیلا سکتی ہیں. کائنڈلی ایسی ویڈیوز کو شیئر مت کیجیے. مجھے اور میر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.